حقیقت یہ ہے بچے نے اپنے کلام میں جو پڑھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ نہیں تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ سایہ تو جہاں پر ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. اچھا کہہ گیا کلام میں، کہنے والا کہہ گیا، پڑھنے والا پڑھ گیا لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ آپ اس سے نظر انداز اس کو کر نہیں سکتے. یہی حقیقت ہے، یہی حق ہے کہ رسالت کی رحمت کا جو سایہ ہے، اب میں لفظ نہیں ادا کرنا چاہ رہا، بہرحال کم فہم یہ سمجھتے ہیں کہ سایہ کو وہ یہ سایہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ان کی عقل کی دشمنی ہے. سایہ سے مراد رحمت الہی کا سایہ، رحمت اللہ عالمین کا سایہ، اور اس کے سائے میں جب تک جو رہتا ہے تو اس کے اوپر تو رحم اور کرم ہی رہتا ہے. گفتگو ہوتے ہوتے دیکھیے ایک بڑی ہمارے فلسفے میں ایک چیز ہوتی ہے، شکر منعم واجب ہے اور دفع ضرر واجب ہے. اچھا ٹھیک ہے. از روئے عقل، شکر منعم عقل کہتی ہے کہ واجب ہے، فرض ہے، یعنی شکر منعم فرض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، احسان کرے، تم اس کا شکر ادا کرو، عقل کہتی. دفع ضرر لازم ہے، یعنی اگر کہیں اندیشہ ضرر بھی ہو تو اس سے بچو. یہ ہے فلسفہ اور عقل کا معیار. تو اب شکر منعم، آپ اللہ کے شکر سے مطلب اپنے وجود سے اگر آپ گنتی گننا شروع کریں تو پاکستان کے وجود تک آ جائیے تو یہ سب نعمت الہی ہے، بے شک یہ سب انعام الہی ہے. بے شک. تو آپ کو ہر صورت میں شکر اللہ کا کرنا ہی کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی، ہمیں حیات دیا، ہمیں اسلام دیا، ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مومن گھرانے میں پیدا کیا. ہر بات کا شکر ہے. ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم گفتگو کر سکیں، ہمیں یہ ایک امن کا ماحول دیا کہ جہاں ہم سکون کے ساتھ اسلام کی دین کی بات کر سکیں. ورنہ جو ظلم وہاں ڈھایا جا رہا ہے وہ آج بھی دنیا دیکھ لے اور کس انداز میں ہو رہا ہے، کشمیر میں، شام میں، فلسطین میں، روہنگیا میں. یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کے وجود کی قدر کریں، اس کی نعمت کو. یہ نعمت ہے اللہ کی. اور میں دوسری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دفع ضرر واجب ہے. جس چیز سے نقصان کا اندیشہ ہو اس سے بچو. صحیح. یہ بھی لازم ہے. تو اپنے وجود سے لے کر کے اور اپنے دین سے لے کر کے اور اپنے ملک تک یہ سب وابستہ ہے. ہر اس بات سے ہمیں بچنا چاہیے کہ جس بات سے ہمیں نقصان ہو. صحیح. تو ہمیں نقصان ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارا نقصان ہے تو ہمارے ملک کا نقصان ہے، ہمارے ملک کا نقصان ہے تو ہمارا نقصان ہے. بالکل ٹھیک. اور ہم دونوں کا نقصان ہے تو پوری ملت کا نقصان ہے، بالکل ٹھیک. قوم کا نقصان ہے. تو پھر وہ ماحول نہیں بنانا چاہیے، وہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، وہ باتیں نہیں ہونی چاہیے کسی بھی پلیٹ فارم پر. وہ چاہے محراب ہو، چاہے وہ ممبر ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ مباحث ہوں، چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، کچھ بھی ہو. ایسے موضوعات کے اوپر نہیں جانا چاہیے کہ جہاں انسان اپنا بھی نقصان کرے، اپنی قوم کا بھی نقصان کرے، اپنے ملک کا بھی نقصان کرے. یہ کوئی خدمت نہیں ہے دین کی، نہ یہ ملک کی خدمت ہے، نہ یہ دین کی خدمت ہے، اور نہ یہ آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. پھر میں اسی اللہ نے قرآن میں کہا کہ شیطان تمہارے اعمال کو اچھا بنا کر پیش کر دے گا. زینا اعمالہم، قرآن کے جملے ہیں. تم یہ سمجھو گے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، تم یہ سمجھو گے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، تم یہ سمجھتے رہو گے کہ میں راہ راست پر ہوں، لیکن یہ تو شیطان ہے جو تمہیں سمجھا رہا ہے. در حقیقت تمہارا یہ عمل راہ راست پر نہیں ہے. اس سے نقصان ہو رہا ہے، اس سے دین کو نقصان ہوگا، اس سے اسلام کو نقصان ہوگا، قوم و ملت کو نقصان ہوگا، پاکستان کو نقصان ہوگا. لہذا ایسی کوئی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی آپ خدمت نہیں انجام دے رہے، جو بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسا ماحول میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ تو فساد جو ہے نا، یہ تو شیطان کی غذا ہے نا. وہ چاہتا ہے کہ ایسی بات ہو، ایسے ماحول بنے، ایسے. تو ہر شخص کی ذمہ داری، کلکم رائن و کلکم مسئول، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے، مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر شخص رعایا ہے.
اتنی ہی ذمہ داری ایک عام شہری کی ہے جتنی ذمہ داری ایک حکمراں کی ہے. البتہ حکمرانوں کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے نسبتاً اس کے کہ اس لیے کہ وہ ذمہ دار ہوتے ہیں, ان کو اپنی ذمہ داری ضرور پوری کرنی چاہیے, لیکن ہر شخص ہم میں سے اس بات کا ذمہ دار ہے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے ہمیں کوئی نقصان ہو, جس سے قوم کا نقصان ہو, ملک کا نقصان ہو. یہ یقیناً یہ نعمت ہے. اور علامہ اقبال کی جہاں تک بات ہو, میں ایک جملہ خالی عرض کر دوں. آپ یقین کریں دنیا اپنی اپنی نگاہ سے دیکھتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے اولیاء, مت ان کی کوٹ پینٹ پہ مت جانا. میں نے کہا تھا مولا علی کا قول ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. واہ واہ. اقبال کو پڑھو, اقبال کو سنو, اقبال کو سمجھو, تو تمہیں دین بھی سمجھ میں آئے گا, دنیا بھی سمجھ میں آئے گی, قرآن بھی سمجھ میں آئے گا, اہل بیت بھی سمجھ میں آئیں گے, رسول بھی سمجھ میں آئیں گے, اللہ بھی سمجھ میں آئے گا. کوئی موضوع نہیں چھوڑا. نا دیکھیں سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے, جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے. تو جو جنت کے باغ میں ہوگا مجھے بتائیے اس کا کفن میلہ کیسے ہوگا؟ علامہ صاحب ذرا یہ سمجھائیے. بالکل. جو نعت کا جملہ ہے کہ ان کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ہے دعویٰ, ایک ہے دلیل. واہ 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 واہ. تو دعوے تو ظاہر ہے کہ سب کے ہی ہوتے ہیں, لیکن دلیل کہاں ہے یہ. اچھا اس میں کوئی شک نہیں, ہمارے بھائی نے بہت اچھی تاریخ کے حوالے دیے اور یقیناً ایسی تاریخ میں ہوا ہے. اچھا اگر آپ دور جدید میں دیکھیں تو جس وقت ابھی دو واقعے ہیں, اور میں گزارش کروں گا کہ اس کو سمجھیں. دو واقعے, ایک شام کا واقعہ تھا جہاں قبریں کھود کر کے ظلم ڈھائے گئے, دنیا نے دیکھا, بی بی زینب سیدہ کی مطلب مزار سب نے دیکھا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اس کے بعد پھر حجر بن ندی کی قبر کو کھودا گیا. اور اچھا یہ تو پوری دنیا نے دیکھا نا, شخصیت نکلی. کفن تو خیر نہیں تھا, جو لباس ان کا تھا اسی لباس میں وہ مدفن تھے, اسی لباس میں وہ آئے, اور چہرے پر داڑھی بھی ہے اور پورے بمے بالوں کے موجود تھے. صرف یہاں پر ایک زخم تھا جس پہ ذرا سا خون لگا ہوا تھا. حضرت بیدی ان کے 3 غلاموں کو, ایک بیٹے کو قتل کرایا تھا ساتھ میں. یہ وہ شخصیت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس چہرے پر داڑھی ہونا 1200 سال 1300 سال 1400 سال پہلے کی یہ شخصیت ہے. 1400 سال کے بعد اس شخصیت کو نکالا جا رہا ہے, سر کے بال بھی ہیں, چہرے کی داڑھی بھی ہے, اور اتنی ہے, نہ بڑی نہ گھٹی. نہ بڑی نہ گھٹی. یہ کمال بات ہے کہ نہ بڑی نہ گھٹی. اب آپ اس کو اس طرح دیکھیے کہ چہرے پر بال ہونا, داڑھی پر بال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بلڈ کی سرکولیشن جاری ہے. جو میڈیکل سے وابستہ ہیں لوگ وہ بہتر سمجھ رہے ہوں گے, وقت کی قلت کے تحت صرف اتنا جملہ کافی ہے کہ بلڈ کی سرکولیشن اگر نہ ہو تو جسم کے بال جھڑ جاتے ہیں, لوگوں کے زندگی میں بھی کم ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ سرکولیشن کم ہو جاتی ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو ان کو 1400 سال کے بعد نکالا گیا, اور بالکل ویسے ہی معصوم شخصیت. ٹھیک ہے. ایک یہ جو ابھی بھائی نے تذکرہ کیا, یہ بھی وہاں موجود تھے, وہ جو میں نے تذکرہ جو آپ نے ذکر کیا تھا. بالکل یہ وہ ہمارے جو بھائی ہیں, دوست اسد بھائی, ان کے والد کا یہ تذکرہ ہے. ٹھیک ہے نا. میر سید ذاکر علی عرف اعظم صاحب ان کا نام. 22 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا, اور انہوں نے خود آ کر کے ایک دفعہ کہا, پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آ کر کے باقاعدہ یہ حکم دیا کہ ان کو یہاں سے نکالو اور دوسری جگہ منتقل کرو. ان کے ساتھ ویسے ہی کیا, نکلوایا. سارے لوگ موجود تھے, گورنمنٹ کے بھی لوگ موجود تھے, یہ سارے احباب موجود تھے, اور وہاں سے نکالا. 22 سال کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو وہاں سے نکالا. اپنے ہاتھوں سے میں نے دوسری جگہ ان کو دوبارہ رکھا ہے, وادی حسین میں. جس کا دل چاہے دیکھ لے جا کر کے, وہ میں بتا دوں گا, نمبر وغیرہ بھی وہ سب موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے ہاتھوں سے. دیکھیے یہ وہ شخصیتیں ہیں. اس سے ہم صرف ایک بات گزارش کرنا چاہ رہا ہوں مختصر وقت میں, کہ میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ خالی ماضی کی زندگی میں, ماضی کے زمانے میں نہیں ہیں, آج بھی ہیں. نگاہ چاہیے سمجھنے اور پہچاننے کی. پہچانو.
کہیں تمہارے ارد گرد، اور میں یہ بات یقین کامل سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین میں، کراچی کی سرزمین پہ ایسے لوگ موجود ہیں اور باحیات بھی ہیں جن کے وجود کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ کرم فرما دے، اور یقیناً فرمائے گا، ٹھیک اور فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ تو اب مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ وہ اپنے آپ کا اظہار نہیں کرتے اور کریں گے بھی نہیں، ہاں ٹھیک ہے نا۔ جو ظاہر کرتا ہے وہ کچھ اور ہے، ہاں اللہ کے جو لوگ ہیں وہ کبھی ظاہر نہیں کرتے، وہ کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے، وہ بالکل آپ ہم جیسے ہوں گے، جیسے آپ ہوں گے ویسے ہی ہوں گے، نارمل اسی لباس میں ہوں گے، اسی طرح چل رہے ہوں گے، اپنا روزگار کما رہے ہوں گے، لیکن نگاہ چاہیے ان کو پہچاننے کے لیے۔ لیکن وہ قسم اٹھا لیں کسی بات پر تو اللہ ان کی قسم کو نہ ٹالے۔ میں آپ کو اپنے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ ایسے لوگ موجود ہیں، اور وہ موجود، میں اکثر جن کا تذکرہ کرتا ہوں کہ امام حسین کاظم علیہ السلام کا پیغام آیا تو یہ بشارت بھی ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ واہ، جنید بھائی، بات یہ ہے کہ جتنی بھی تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ملک اس طرح نہیں بن جایا کرتے، یہ بڑی قدر و قیمت، بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ اور اگر جو لوگ نہیں تھے، جو نئے بچے ہیں، نئے نوجوان ہیں، اگر اس قدر کو سمجھنا ہے کہ دین کیسے پہنچا یہاں تک، اسلام کیسے پہنچا، پاکستان کیسے بنا یہاں تک، آپ کربلا سے چلیں۔ اور میں تو ابھی جو پی ٹی وی نے بڑی زبردست یہ جو قسط شروع کی ہے ارطغرل غازی والی، میں پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، بہت ہی یعنی قیمتی چیز ہے اور بڑی اہم چیز ہے۔ اس کو سمجھیں، اس کو دیکھیں، غور کریں، کس طرح قربانیاں دی گئی ہیں، کس طرح سے معاملات ہوئے ہیں، کیا کیا حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اور کیسے کیسے لوگ تھے، اور اس کے اندر آپ کو ہر چیز نظر آ جائے گی، جہاں آپ کو نہ آپ لباس کا محتاج ہوں گے، نہ آپ کسی چیز کو، یہ اس سے مروب نہ ہوں، آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ آپ دیکھیے، اس قصے کو دیکھیے۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے ایک قول یاد آ گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں۔ فرمایا کہ علی تم کو یا میں نے سمجھا ہے یا اللہ نے، اللہ کو یا تم نے پہچانا ہے یا میں نے، اور مجھے یا تم نے سمجھا ہے یا اللہ نے۔ بہترین آپ دیکھیں کہ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی مقام کا تعین نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، اس کی ذات کے ساتھ جو ہے کوئی بھی محدودیت کو تصور کرنا یہی غلط ہے۔ الحمد، مولانا فرمایا الحمدللہ الذی احد بلا عدد، حمد ہے اس رب کی، اس پروردگار کی جو احد ہے بغیر عدد کی۔